جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی مطالعہ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ ناظرین، فلسطین کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دیں گے کہ جو اقوام متحدہ کی جو ایک ایجنسی ہے، امدادی ایجنسی انروا، انہوں نے کیا میسج جاری کیا ہے، اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو وہ کیا کہتے ہیں حماس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو شروع کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، جو اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی ہے جو مدد کرتی ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور اس حوالے سے جو رپورٹس وغیرہ جاری کرتی ہے، ان کی رپورٹ میں ان کے تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے 13,750 فلسطینی بچوں کو قتل کیا ہے، اور یہ دنیا کے سامنے ہے، جن کے اوپر دنیا خاموش ہے۔ جو ہماری مسلم ممالک ہے، جو ان کی حکمران ہے، وہ بھی سب تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کے باوجود جو نیتن یاہو ہے اسرائیلی وزیر اعظم، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے حماس کے بارے میں کہا ہے کہ حماس کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ نہ امریکہ کے دباؤ میں آ رہے، نہ کسی اور ملک کے دباؤ میں آ رہے، اور انہوں نے اپنی کارروائی اسی طرح جاری رکھنی ہے۔ اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ رمضان کے بعد انہوں نے دوبارہ حملوں کا پلان بنایا ہوا ہے۔ تو یہ سب دنیا کے سامنے ہے، امریکہ بھی اس کے اوپر خاموش ہے، جو ہیومن رائٹس ہے وہ بھی خاموش ہے، جو OIC ہے وہ تو ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے مسلم ممالک کے لیے، کہ جہاں پر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ وہاں سارے جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں، جو مسلم دنیا کی حکمران ہیں، وہ صرف وہاں پر جاتے ہیں اور ایک گروپ فوٹو لیتے ہیں، اور ایک بیان آتا ہے کہ شدید الفاظ میں مذمت انہوں نے کر دی ہے۔ تو یہ صرف مذمتی پلیٹ فارم ہے، وہاں سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں، تو سب سے زیادہ جشن فلسطین والوں نے منایا تھا۔ تو یہ ابھی اندازہ لگانا چاہیے۔ 23 مارچ کا پریڈ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور باقی ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن فلسطین کے اوپر خاموشی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے حکمران صاحب کہتے ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے تو ہر فیصلے میں ہر سماعت کے دوران یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو فلسطین کے حوالے سے خاموش ہے۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ایک بیان جاری کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ جو PTI کی رویے میں تبدیلی آئی ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا فی الحال۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو آج کل کا لاڈلا آپ کو سمجھتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنا وہ لاڈلا سمجھتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بن گئے ہیں۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ اگر احتجاج کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ حکومت اتنی دیر تک نہیں رہنے والی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذرا احتجاج اور ان حوالوں سے بھی سوچ رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ PTI کے جو ان کا بیانیہ ہے اس میں کوئی خاطر خواہ جو مطلب انہوں نے جس طرح تبدیلی کے بات کی ہے کہ اس طرح ہلکی پھلکی تبدیلی آئی ہے، ان کا رویہ چینج ہوا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر PTI اور مولانا صاحب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ اور مولانا صاحب جن کی طرف ہوتے ہیں تو وہ پلہ جو ہے وہ ذرا بھاری رہتا ہے، اور مولانا صاحب اور زرداری صاحب واحد دو سیاستدان ہیں پاکستان کے جو سیاست کو سمجھتے ہیں کہ سیاست کو وقت کے ساتھ کس طرف لے کے جائیں گے، اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے بیانات اور اپنا جو راستہ ہوتا ہے وہ کس کی طرف مڑنا چاہیے، تو یہ دونوں اس میں بڑے ماہر ہیں۔ ناظرین، 12 مارچ کو ایک بیان سامنے آیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور باقی قیدیوں سے ملاقات کے اوپر پابندی ہم عائد کرتے ہیں۔ تو وہ ملاقات کا جو پابندی کا مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا 2 ہفتوں کا، اور اب خان صاحب اور باقی قیدیوں سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ تو ناظرین، ملاقات کے اوپر پابندی اصل وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے میں نے خود ملاقاتیں کی ہے، وہاں کی جتنی سخت سیکیورٹی ہے، تو اس سیکیورٹی کے اندر کوئی اندر جا کے کس طرح کا حملہ کر سکتا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور اس پہ PTI کا بیانیہ یہ تھا
کہ یہ چاہتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہمیں تھوڑا سا مطلب مسئلہ ہمارے لیے پیدا کرے یا ہمارے لیے کوئی اور مسائل پیدا کرے، تو اس حوالے سے انہوں نے پابندی عائد کی ہے، اور خان صاحب کے جان کو بھی خطرہ ہے، یہ بھی کچھ وکیلوں نے کہا تھا۔ اپنی میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔